رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، کچھ ایسا دور آئے گا کہ جب رات ہوگی تو صبح کو یہ باتیں ہوں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صبح کو یہ باتیں ہوں گی کہ فلاں محلے میں فلاں قبیلے کا مکان دھس گیا زمین کے اندر، فلاں قبیلے والے زمین میں دھس گئے، فلاں قبیلے والے زمین میں دھس گئے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ قبیلے والے جو دھس جائیں گے، زمین میں دھسنا کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے یہاں شراب کثرت سے پی جائے گی، ان کے یہاں گانے کثرت سے سنے جائیں گے، ان کے یہاں زنا کی کثرت ہوگی، راتوں رات ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے۔ آپ حقیقت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ بڑے بڑے شہروں میں بلڈنگیں زمین میں دھس رہی ہیں، زمینوں کے اندر بلڈنگیں بیٹھ رہی ہیں، مکانات بستی کے بستی اندر دھس رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بارش کی وجہ سے ہو گیا، کوئی کہتا ہے پیلر کمزور ہونے کی وجہ سے ہو گیا۔ یاد رکھو، اپنے گناہوں کا وبال دوسروں کی گردن پہ رکھنا چھوڑ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں بھی لوگ جو ہے چہرے بدلے ہوئے دیکھیں گے، لوگوں کے چہرے قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے وہ کتے اور سور کی طرح چہرے لے کر کے اٹھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ کہا وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے اور وہ شراب پینے کے بعد توبہ کے بغیر مر جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں بھی ہاتھوں میں ہوگی اور نبی کا دامن بھی ہاتھوں میں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کیفیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ شراب پینے والے کا ایمان کتنا خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے یا زنا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایمان ایسے ہی اتار لیا جاتا ہے جیسے بندہ اپنا کرتا اتار لیتا ہے، جیسے بندہ اپنے کپڑے اتار لیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے انسان مومن نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ! اور امام ابن حجر تو یہ بھی حدیث لائے نسائی شریف کے ذریعے سے لکھتے ہیں کہ جو شخص شراب پیتے ہوئے مرا، شراب کے نشے میں مرا، بلکہ یہاں تک لکھا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے پیٹ میں شراب ہوگی 40 دن تک اس کی نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے نہ دعا قبول ہے، اسی حالت میں مرے گا تو وہ اللہ سے اس طرح ملے گا جیسے مشرکین، بتوں کے پجاری۔ ایک مقام پر لکھا کہ جو شراب کے نشے میں مرا وہ کفر میں مرا۔ اس کی توضیح اور تشریح کرتے ہوئے محدثین نے کہا مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں جیسا کام کرتے ہوئے مرا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث تو یہی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آج امت کے سر پر مصیبتوں کے بادل منڈا رہے ہیں، حضور کی دوری، حضور سے دوری کی وجہ سے۔ اور دوری کیوں ہے؟ یہ دوری نہیں ہے کہ تم مکرانہ میں اور حضور کا مزار اقدس مدینہ شریف میں، یہ کوئی دوری۔ اگر اسی کو دوری کہتے تو پھر حضرت اویس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اویس قرنی کو کیا نام دیں گے آپ؟ ہر صحابی تو مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے۔ تو بات اصل جسم کی دوری کوئی دوری نہیں ہے، دلوں کی دوری۔ دل دور ہو گئے، اسی لیے شراب رواج پا رہا ہے۔ بلکہ حضرت امام فضیل ابن عیاض تو کہتے ہیں، واقعہ نہیں بتانا میرا مقصد ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک شاگرد کی نزا کے وقت، سکرات کے وقت فضیل ابن عیاض گئے تو وہ سکرات میں تھا، اس کو کہا کلمہ پڑھ، کلمے کی تلقین کی، نہیں پڑھا۔ آخری میں جب کلمے کی تلقین پہ زور دیا تو اس نے کہا میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میں نہیں پڑھتا۔ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ فضیل ابن عیاض کا شاگرد تھا، اپنے وقت کا محدث اور عالم تھا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے میں تو روتے ہوئے آ گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ اب تو رہا ہے کہ کر کیا سکتا تھا، واپس آ گیا اور دعا کرتا تھا اللہ اس کو مجھے خواب میں دکھا، میں پوچھوں اتنا بڑا عالم اور محدث کافر کیسے ہوا، کلمے کا انکار کیسے کر دیا اس نے۔ جب وہ مجھے دکھا تو کہتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ ڈامر کا، تارکول کا لباس اس کے جسم پہ اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا بتا، تیرے پاس علم تھا، تقویٰ تھا، سب کچھ تھا، پھر تو کیسے کافر ہو کے مرا، کلمے کا انکار کر کے کیسے مرا؟ اس نے کہا بات تو یہ کہ تقویٰ پرہیزگاری سب تھی، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ایک حکیم نے مجھے مشورہ دیا تھا اگر سال میں ایک مرتبہ ایک کٹورا شراب پی لو گے تو تمہاری بیماری دبی رہے گی۔ سال میں ایک بار ایک کٹورا بھر کے شراب پی لیتا تھا، اسی کی نحوست ہے، مرا تو کفر پر مرا۔ جو سال میں ایک بار شراب پیے بطور دوا، وہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ جن کی شادیوں میں شراب تقسیم ہو رہی ہو، کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، ہندوستان کے سنی مسلمانوں، آج تم اپنی دفاع کا سوچ رہے ہو، اپنے تحفظات کا سوچ رہے ہو۔ فرمایا گیا کہ جس قوم کو اللہ اس کے رسول کے فرامین نہیں سدھارتے، پھر اس قوم کی گردنوں پر کافروں کی تلواریں آتی ہیں۔
جلسے انعقاد ہوتے رہے، محفلیں سجتی رہی، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا، ہم نے اپنے آپ میں کتنا انقلاب پیدا کیا۔ کیا آج مسلمانوں کے 16 سال کے بچے شادی سے پہلے زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کر رہے؟ اب تو حالت یہ ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی زنا کاری کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ سیریلوں کی نحوست ہے، یہ فلموں کی نحوست ہے، یہ انٹرنیٹ کی نحوست ہے کہ اللہ اکبر اب زنا عام ہو رہا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو اس کی قبر میں میری امت کے نصف عذاب دیا جائے گا۔ امت سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ظاہری مفہوم لے لے تو یہ کہ حضور کے ظاہری دور سے امام مہدی تک، یہ حضور علیہ السلام کی، یہ حضور کے ظاہری مفہوم ہے، حضور کے فرمان کا، حضور کے ظاہری دور سے لے کر امام مہدی کی آمد تک، اب اس کے درمیان میں جتنے پاپی پیدا ہوئے، ان پاپیوں کو سب کو ملا کر جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اور آدھا عذاب زانیوں کو دیا جائے گا۔ ایک ہتھوڑا کوئی سر پہ مار دے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ امت کا نصف عذاب زانیوں پہ ہوگا۔ ہے برداشت کرنے کی طاقت، ہے برداشت کرنے کی قوت؟ پھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ کر پھر اسی کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا حق ہے، اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا کوئی اتنا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ بادل اگر آ جائے اور گرمی ہو جائے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے بتائیں جب نصف امت کے برابر عذاب ہوگا زانی اور زانیوں کو، بتائیں 2 منٹ کی لذت کے لیے، 5 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب، نصف امت کے برابر عذاب۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر ہماری گردن میں صرف کوئی جو ہے نا سوئی دنیا کے چولہے پہ گرم کر کے ڈال دے تو بھی اس کا چٹکا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم سے تمہیں نفرت ہو گئی، اپنے جسم سے تمہیں محبت نہ رہی، یاد رکھو جب زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کو نصف امت کے برابر عذاب دیا جائے گا تو پھر یہ مصیبت تو اس کے سامنے ہلکی ہے جو دشمن اس وقت پوری دنیا میں تمہیں دے رہے ہیں، پوری دنیا میں جو